السلام علیکم۔ مارک اسپرس دنیا کا نامور تیراک تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا تیراک تھا جس نے اولمپکس میں 9 بار فتح حاصل کی۔ یہ اکٹھے 7 گولڈ میڈل حاصل کرنے والا پہلا تیراک بھی تھا۔ مارک اسپرس نے 1972 میں میونخ کے اولمپکس میں 7 گولڈ میڈل لیے اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ یہ ریکارڈ قائم کرنے کے بعد اسٹیج پر بیٹھا اور ہنس کر رپورٹرز کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ ایک رپورٹر نے اچانک اس سے کہا، مارک، ٹوڈے از لکی فار یو۔ یہ فقرہ سیدھا اس کے دل پر لگا۔ وہ تڑپ کر مڑا اور رپورٹر کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دے دی۔ رپورٹر ڈرتے ڈرتے اسٹیج پر آ گیا۔ مارک اسپرس نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور بڑے پیار سے بولا، میں 1968 میں میکسیکو کے اولمپکس میں شریک تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں آدھ منٹ یعنی 30 سیکنڈ سے ہار گیا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا میں اگلا اولمپکس جیتوں گا اور سب سے زیادہ گولڈ میڈل بھی حاصل کروں گا۔ وہ رکا اور پھر بولا، تم جانتے ہو مجھے 30 سیکنڈ کور کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی؟ رپورٹر خاموش رہا۔ مارک اسپرس چند سیکنڈ رک کر بولا، میں 4 سال میں 10,000 گھنٹے پانی میں رہا۔ میں نے ان 4 برسوں میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ میں کرسمس کے دن بھی سوئمنگ پول میں ہوتا تھا اور اپنا برتھ ڈے بھی تیر کر مناتا تھا۔ ان 4 برسوں میں میرے والدین کا انتقال ہوا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری گرل فرینڈز مجھے چھوڑ گئیں، میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، میرے کریڈٹ کارڈز بند ہو گئے، میری گاڑی میرا گھر بک گیا، لیکن میں نے ایک بھی دن چھٹی نہیں کی۔ تم اگر ان 10,000 گھنٹوں کو 4 پر تقسیم کرو تو یہ 2,500 گھنٹے سالانہ اور 8 گھنٹے روزانہ بنتے ہیں۔ میں اتنا عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے ایسڈ ریفلیکس ڈیزیز کا شکار ہو گیا۔ میرے پورے جسم میں درد ہوتا ہے اور مجھے روزانہ فزیو تھراپی کرنا پڑتی ہے۔ میں اس بیماری اور 10,000 گھنٹے کی پریکٹس کے بعد اپنی صرف 30 سیکنڈ کی کمی پوری کرنے کے قابل ہوا اور میں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 7 گولڈ میڈل حاصل کر لیے۔ لیکن تم کہتے ہو یہ میرا لکی ڈے ہے۔ میں روز پانی میں 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا۔ تم روزانہ 10 گھنٹے پریکٹس کر لو، میرا لکی ڈے تمہارا لکی ڈے بن جائے گا۔ وہ اس کے بعد رکا اور پھر تاریخی فقرہ کہا، انسان جتنی محنت کرتا جاتا ہے وہ اتنا خوش نصیب ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں سپورٹس واحد شعبہ ہے جس میں قسمت کم اور مہارت زیادہ کام آتی ہے۔ کھیل نفسیات، کیمسٹری، فزکس اور ریاضی کا زبردست کمبینیشن ہوتے ہیں اور آپ اس کمبینیشن پر اس وقت پورے اترتے ہیں جب آپ پریکٹس کی انتہا کر دیتے ہیں۔ قسمت بھی بے شک آپ پر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن کھلاڑی صرف قسمت سے پوری زندگی نہیں جیت سکتے، یہ چیمپئن بھی نہیں بن سکتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے، آپ سچن تندولکر کی مثال لے لیجئے۔ سچن تندولکر کو کرکٹ کا دیوتا کہا جاتا ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ یہ کرکٹ کی تاریخ میں 100 سینچریاں بنانے والا پہلا کھلاڑی ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا کھلاڑی ہے جس نے 664 انٹرنیشنل میچز کھیلے اور 34,357 رنز بنائے۔ یہ ون ڈے انٹرنیشنل میں 10,000 رنز بنانے والا پہلا کھلاڑی بھی تھا اور یہ دنیا میں تیز ترین رنز بنانے والا بیٹسمین بھی۔ آپ سچن تندولکر کا اعتماد ملاحظہ کیجئے۔ آسٹریلیا کے بولر بریڈ ہاگ نے 2007 میں حیدرآباد میں سچن تندولکر کو آؤٹ کر دیا۔ یہ بریڈ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ بال لے کر سچن تندولکر کے پاس چلا گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، سر یہ میری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے۔ میں نے ایک بڑے بیٹسمین کو آؤٹ کر دیا۔ آپ پلیز مجھے اس بال پر آٹوگراف دے دیں۔ سچن تندولکر نے گیند لی اور اس پر مارکر سے لکھ دیا، دس ول نیور ہیپن اگین۔ تمہاری زندگی میں یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ آپ سچن تندولکر کا اپنی ذات پر اعتماد دیکھیے۔ بریڈ ہاگ کا اس کے بعد سچن سے 21 مرتبہ سامنا ہوا۔ ہاگ نے سچن کا غرور توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن بریڈ ہاگ دوبارہ اس کی وکٹ نہیں لے سکا۔ سچن کی اس کامیابی کے پیچھے کیا گر تھا؟ یہ 5.5 فٹ کا لٹل ماسٹر تھا۔ یہ بچہ دکھائی دیتا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود تاریخ کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا اور یہ سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلنے اور رنز بنانے والا کرکٹر بھی تھا۔ آخر اس شخص کے پاس کون سا فارمولہ، کون سا گر تھا؟ یہ گر سچن نے 2013 میں اپنی زبان سے دنیا کو بتایا۔
اس کا کہنا تھا میں 1989 میں 16 سال کی عمر میں اور 2013 میں 200 ٹیسٹ میچ کھیل کر ریٹائر ہو گیا۔ میرے کیریئر کے 24 سال بنتے ہیں۔ ان 24 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں صبح 6 بجے گراؤنڈ میں نہ پہنچا اور میں نے 500 گیندیں فیس نہ کی۔ میں نے اپنے کیریئر کے 24 برسوں میں موبائل فون، آئینہ اور اپنے رشتہ داروں کا منہ بعد میں دیکھا اور 500 گیندیں پہلے کھیلیں۔ انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے جواب دیا، میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کرسمس، نیشنل ڈے، دیوالی، آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے جواب دیا، میں شادی کے دن اور اگلی صبح بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا۔ میں نے زندگی میں میچز کے علاوہ صرف پریکٹس کے دوران 44 لاکھ گیندیں کھیلی ہیں، اور یہ وہ 44 لاکھ گیندیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ مجھے کرکٹ کا دیوتا کہتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا، آپ سینچری یا ڈبل سینچری کرنے کے اگلے دن بھی پریکٹس کرتے تھے؟ سچن نے جواب دیا، ہم نے 2 اپریل 2011 کو ورلڈ کپ جیتا تھا۔ میں ورلڈ کپ جیتنے سے اگلی صبح یعنی 3 اپریل کو بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا، اور میں نے 500 گیندیں کھیلنے کے بعد موبائل آن کیا تھا اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کی مبارکباد کی کال ریسیو کی تھی۔ آپ دیکھیے، یہ پریکٹس اور خوفناک حد تک ڈسپلن تھا جس نے 5.5 فٹ کے عام سے لڑکے کو دنیا کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا دیا، جس کے ریکارڈ نہ کوئی توڑ سکا اور شاید ہی کوئی توڑ سکے گا۔ یہ صرف خوش قسمتی، ماں یا قوم کی دعائیں نہیں تھیں، یہ اس شخص کا ڈسپلن اور کام سے لگن بھی تھی، اور اس کی لگن نے اسے عزت اور شہرت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ ورنہ دنیا میں کرکٹرز آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن سچن کی طرح ان میں کوئی تاریخ کی پچ پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ سپورٹس یہ ہوتی ہے، کھیل اس کو کہتے ہیں۔ جب کہ ہم 65 سال سے قسمت کے زور پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہماری کامیابی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بارش، ٹاس یا مخالف ٹیم کی بے وقوفیاں۔ ہم نے آج تک کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلا اور نہ سچن کی طرح کھلاڑیوں کو پریکٹس کرائی۔ چنانچہ ہم ٹیلنٹ کے باوجود آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم 1992 میں بھی اگر مگر کی صورتحال کا شکار تھے۔ اگر فلاں ٹیم جیت جائے اور فلاں ہار جائے تو ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ ہم اب بھی اسی صورتحال کا شکار تھے۔ 30 جون کو کروڑوں لوگ انگلینڈ کی ہار اور انڈیا کی جیت کے لیے دعا کر رہے تھے، اور ہم دوبارہ پھر انگلینڈ کی ہار کے لیے مصلے ڈال کر بیٹھ جائیں گے۔ ہم پھر انگلینڈ کی ہار کے محتاج بنیں۔ ہم دشمن کی توپوں میں پانی پڑنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی ٹیمیں کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلتی ہیں، لیکن ہم لوگ کرکٹ کو دعاؤں اور مصلوں کے ذریعے کھیلتے ہیں۔ دنیا نے ورلڈ کپ سے 1 سال پہلے اپنی ٹیمیں فائنل کر لی تھیں، مگر آپ ہمارا کمال دیکھیے، ورلڈ کپ سر پر آ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون ورلڈ کپ کھیلے گا اور کون باہر ہوگا۔ وہاب ریاض اور محمد عامر ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہی نہیں تھے، انہیں بعد میں شامل کیا گیا اور یہ اب اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ المیہ ملاحظہ کیجئے، آپ کے اوپنر ورلڈ کپ میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ ہم نے انضمام الحق کے بھتیجے امام الحق کو سپورٹ دینے کے لیے ٹیم میں ایکسٹرا اوپنر ہی سلیکٹ نہیں کیا تھا۔ یہ ہے ہمارا پروفیشنلزم۔ ہم نے کبھی غور کیا، اللہ پر یقین نہ کرنے والی ٹیمیں ہر بار کیوں جیت جاتی ہیں، اور ہم ہماری دعائیں اور ہمارے مصلے کیوں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں؟ بات سیدھی ہے، وہ لوگ کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیلتے ہیں اور ہم اسے روزے کی طرح رکھتے اور روزے کی طرح کھولتے ہیں۔ دنیا کرکٹ کو بیٹ اور گیند سے کھیلتی ہے، جبکہ ہم اسے دعاؤں، منتوں اور صدقوں سے کھیلتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی ٹیمیں ہر بار کامیاب ہو جاتی ہیں اور ہم اہل ایمان ہر بار منہ لٹکا کر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ المیہ دیکھیے، کاش کوئی ہمارے اور ہمارے کھلاڑیوں کو یہ سکھا دے، آپ جتنی محنت کرتے جائیں گے آپ اتنے ہی خوش نصیب ہوتے جائیں گے، اور آپ پریکٹس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی بد نصیب بنتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں اگر سچن ٹینڈولکر پریکٹس کے بغیر سچن ٹینڈولکر نہیں بن سکتا تو پھر ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ اور ہم قسمت کے آسرے پر کتنی دیر کرکٹ کھیل سکتے ہیں، اور ہم کتنی بار کامیاب ہو جائیں گے؟ لہٰذا ہماری درخواست ہے، خدارا آپ کرکٹ کھیلیں، ہر میچ سے پہلے قوم کے ایمان کا امتحان نہ لیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل
معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔